ہیلو، السلام علیکم جی۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج ہم چائلڈ لیبر پر بات کریں گے۔ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں معصوم چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک اور رویہ رکھا جاتا ہے۔ انہیں بچپن میں بجائے اسکولوں میں پڑھنے کے انہیں موسٹلی ماں باپ کام کاج پر ڈال دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے آپ سب نے دیکھے ہوں گے، ہوٹلز پر، بائک شاپ پر، ورک شاپ پر، تندور پر، ڈھابوں پر، گھروں میں، ہر جگہ چائلڈ لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں، معاوضہ نہ ہونے کے برابر، اور لوگ بھی اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، معمولی معاوضے کے ساتھ ان سے بے تحاشا کام لیتے ہیں۔ یہ بچے مالکان کے ظلم و ستم اور تشدد کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ کم خوراک ہی ان کا نصیب ہوتی ہے، فزیکل ٹارچر بھی سہتے ہیں اور ان کا بدترین استحصال کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تیسری دنیا کے غریب ممالک کا مسئلہ چائلڈ لیبر بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی، غربت، افلاس، بے روزگاری اور بہت سی جگہوں پر باپ کی حرامیاں شامل ہیں۔ پھر ایک بڑی وجہ جہالت بھی ہے۔ اکثر غریب گھرانے زیادہ بچے پیدا ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کا بے دردی سے استعمال کر کے ان سے کمائی کروا سکیں۔ ایک زمانے میں پروین شاکر صاحبہ نے ایک شعر کہا تھا، وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ چائلڈ لیبر پوری دنیا میں ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی جرم ہے۔ چائلڈ لیبر کی بڑی وجہ پاکستان کے وسائل کا ناکافی ہونا بھی ہے۔ پاکستان کے وسائل قومی آمدنی $1900 جبکہ فی کس آمدنی $5 فی افراد ہے، اور یہی فی افراد تنخواہ کو خود سے جڑے 6 سے 8 لوگوں میں تقسیم کریں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ بچے بیچارے اس طرح کے رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی معصومیت کھو دیتے ہیں۔ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخش دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم کھا لیں، سادہ کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کا اس بے دردی سے استعمال نہ کریں۔ بچے شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سیکھیں، لکھیں، پڑھیں، آگے بڑھیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ان پھول کلیوں کو بچپن ہی میں مسل دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی بہت ذہین ترین ہیں، لیکن بدقسمتی سے اور جہالت کی وجہ سے اور اکثر آدمیوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے بچے چائلڈ لیبر میں پھنس کر دوسری ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو کر نہ صرف اپنا بچپن کھو دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات جرائم میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں اور پھول سا بچپن کھو دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھلے مشکل وقت گزاریں، لیکن آئندہ آنے والی نسل کے لیے تو کم از کم بہتر مستقبل چھوڑیں۔ A child is a father of nation۔ بچے کسی بھی قوم اور ملک کا اثاثہ اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ یقیناً معاشرے کے لیے ایک المیہ ہے کہ ہنسنے کھیلنے کے دن میں بچے کام کرنے نکلتے ہیں، اور یہ المیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے بھی اس کو جنم دیا۔ چائلڈ لیبر سماجی ضرورت اس لیے بن گئی کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایون وہ شعبے، اب دیکھیں 50% بچے زراعت سے منسلک ہیں تو 50% باقی سارے شعبوں سے منسلک ہیں۔ وہ شعبے جن میں بچوں کی موجودگی ان کی صحت اور جان کی قاتل ہے، وہاں بھی بچے کام کر رہے ہیں، جیسے کان کنی، کوڑا اٹھانے کا کام، چوڑی سازی، ماہی گیری، قالین بافی اور چمڑے کا کام۔ اب دیکھیں کہ قالین بافی میں 10 سے 12 گھنٹے بیٹھ کر بچوں کی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں۔ چمڑے میں کیمیکل کا استعمال ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ جراحی کے آلات والے کارخانوں میں ریتی پر دھات کے گھسنے سے نکلی ہوئی دھاتی دھول جو ہے وہ بچے سانس کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں۔ ڈینٹنگ، پینٹنگ، فرنیچر کی پالش کرنے والے بچوں کے پھیپھڑے بھی رنگ اور پالش سے متاثر ہو کر ٹی بی کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں کے لیے کوئی ایڈ پلان نہیں ہے، الاؤنس نہیں ہے۔ حکومت چائلڈ لیبر کے لیے مؤثر قانون بنا کر عمل کروائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی پروٹیکشن کے لیے چائلڈ پروٹیکشن ادارہ بنا، ڈومیسٹک ورکرز لا بنا، لیکن بچے تو اسٹل اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ایک گھر میں کمانے والا اور 7-8 کھانے والے، تو ایسے میں وہ گھر والوں کی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ شہروں میں عورتیں بچیاں بھی گھروں میں کام کر کے خرچے نکال رہی ہیں۔ ننھے ہاتھ جن کی عمر کھیلنے کی ہے، جو فٹ بال سلائی کر رہے ہیں، کبھی گرم انگاروں میں چوڑیاں بنا رہے ہیں، وہ عمر جو خواب دیکھنے کی ہے، وہ عمر جو مستحق ہے، وہ بے نور حسرت و یاس کا شکار ہو کر رہ گئی۔ دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر نہ جانے کتنی حسرتیں، شکوے، شکایتیں زبان پر دم توڑ جاتی ہیں۔ یوں مانے کہ پیٹ کی بھوک ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس غربت اور افلاس نے بہت ظلم کیا، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے ساتھ۔ وہ اپنی مسکراہٹیں، اپنا بچپن
سب بھول کر ایک بچہ چھوٹی عمر میں ہی ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم سنیں تو شاید ہم حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ تو اینڈ میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چائلڈ لیبر کے خلاف آواز اٹھائیں ہم سب مل کر، تاکہ ہمارے معاشرے سے اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ ہو۔ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، بچوں کو مت اس چکی میں دھکیلیں۔ بھوک افلاس کی افریتوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کتنے آسم کتنے ٹیپو مر جاتے ہیں، ماں کی گود خالی کر کے قبروں کے منہ بھر جاتے ہیں، فاقوں کی ناؤ بنا کر دریا کے پار اتر جاتے ہیں، کتوں کو ملتا ہے سب کچھ، بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ آئیں اپنے اپنے طور پہ کوشش کریں کوئی بچہ بھوک سے نہ مرے، غربت و افلاس سے نہ مرے، چائلڈ لیبر کا شکار نہ ہو۔ ہمیں خود بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں ہر جگہ بچوں کو چائلڈ لیبر سے منع کریں، ان کو اوائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ پلیز اگر ایک بھی لفظ آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تو کل ضرور کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔